موت نہ آئے قرض لے لو. سرکار بڑے پیر دستگیر عرضدار ہوتے ہیں. مالک و مولا عبد القادر کے پاس تو ایک صحیح جتبہ بھی نہیں ہے. آج الحمدللہ ان کے نام پہ ہم لنگر کھاتے ہیں, ان کے نام پہ ہمارے پاس امامہ ہے, ان کے صدقے میں ہمارے پاس یہ بہترین جتبہ ہے, ان کے نام کے بڑے نذرانے ہیں. لیکن آج دیکھیں ان کی زندگی. سرکار بڑے پیر دستگیر ہے, کہتے ہیں مالک و مولا میں عبد القادر کے پاس تو ایک صحیح جتبہ بھی نہیں ہے, میں قرض کہاں سے ادا کروں گا. رب فرماتا ہے عبد القادر قرض لینا تیرا کام, ادا کر دینا میرا کام. کہتے ہیں میں اٹھا, 18 سال سے 20 سال کی عمر ہے, چلے ہیں نان بائی کی دکان پہ پہنچے ہیں. کہتے ہیں سنو تم مجھے قرض دو گے مگر میری ایک شرط ہے. نان بائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا حضور دکان بھی آپ کی میں بھی آپ کا, جو چاہے لے لے. کہا یوں ہی نہیں, شرط منظور کرو. سنو میں تجھ سے قرض مانگتا ہوں, اگر میں زندہ رہا اللہ نے کچھ دے دیا تو ادا کر دوں گا, اگر موت آ گئی تو مجھے معاف کر دینا. رو پڑا. کہا حضور جو چاہے لے لے. کہا جو چاہو وہ نہیں لوں گا, 1.5 روٹیاں تم مجھے روزانہ قرض دینا. آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک وقت لنچ اچھا نہ ملے تو دن بھر موڈ خراب رہتا ہے, دوپہر میں کھانا بہتر نہ ملے, رات کی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے. مگر سرکار بڑے پیر دستگیر روزانہ 1.5 روٹیاں لیتے, آدھی صبح آدھی دوپہر آدھی رات. لیکن یہ 1.5 روٹیاں قرض لے کر پڑھنے والے سرکار بڑے پیر دستگیر جب پڑھ کر بنے تو صرف عالم نہیں, عالموں کے امام بنے ہیں. صاحب صرف مفسر نہیں, امام المفسرین بنے ہیں. صرف محدث نہیں, امام المحدثین بنے ہیں. صرف ولی نہیں, ارے ولیوں کے سلطان بنے ہیں. فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر. تو بریلی سے سرکار مفتی اعظم ہند پکار اٹھتے ہیں, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے یہ سر اور آنکھیں, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں 1000 علوم و فنون کو جانتا ہوں. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں آج دنیا سیٹلائٹ کے مادھیم سے دیکھتی ہے, اور سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں, برا نہ ماننا, آپ بزرگوں کے مزار پر جاتے ہو صرف چادر چڑھا کے چلے آتے ہو, فاتحہ کرا کے چلے آتے ہو, شیرنی کھا کر چلے آتے ہو, جب سونے جاتے ہو کرامتیں سن کر چلے آتے ہو. سنو سب کرو سبحان اللہ, مگر بزرگوں نے تعلیم کیسے حاصل کی کبھی اسی بھی سنو. اے میری قوم کے نوجوانوں, اگر آپ پیرانے پیر دستگیر کے ماننے والے ہو, خانقاہوں سے محبت رکھنے والے ہو, تو غوث اعظم کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈال لو. ہر نوجوان ڈال لو کہ ہم بھوکے رہیں گے مگر زندگی میں کبھی پڑھائی نہیں چھوڑیں گے. کتنے نوجوان نہیں چھوڑیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. پڑھنے والے نوجوان سے, پڑھنے والے نوجوان کبھی پڑھائی انشاءاللہ. ارے آپ پڑھنے والے تھوڑی ہیں, پڑھنے والے اٹھائے ہاتھ, چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہو یا مدرسے میں پڑھتے ہو. یاد رکھیے آپ نے صرف غوث اعظم کے لنگر کو سمجھا ہے. کبھی غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے, کبھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیے, کبھی حافظ ملت مجاہد ملت کی زندگی کو پڑھیے, کبھی ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھیے جو ادھر بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہمارا رشتہ تعلیم سے جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہم بھی اچھے ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی اچھی ہوں گی. تنہا قرآن انسان کو اچھا بنانے کے لیے کافی ہے. دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور تنہا قرآن عظیم کی تعلیم ایک طرف. یہ بتائیے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے, ہونی چاہیے کہ بند ہو جانی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. تو کیسے ہوگی؟ ان اداروں کو مضبوط کیجیے. 1 منٹ میں پیغام سنیے. چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ زکوٰۃ کے مسائل پہ خوب علماء سے تقریریں کروائیں. کون ایسی عورت ہوگی جس کے پاس 1 لاکھ کا زیور نہیں ہوگا؟ کون ایسی عورت ہوگی جس کے پاس 1 لاکھ کا زیور نہیں ہوگا؟ اگر 1 لاکھ کا زیور ہے تو 2500 تو زکوٰۃ بنتا ہی ہے.
اگر ایک گھر میں 10 عورتیں ہیں اور ایک بستی میں 100 عورتوں کے پاس اگر سمجھ لیجئے کہ 1-1 لاکھ کا زیور ہے تو زکوٰۃ کتنے بن گئے؟ کوئی مدرسہ غریب رہے گا؟ عالم صاحب کو کہیں چندہ کرنے جانے کی ضرورت پڑے گی؟ تو نہ آپ لوگ زکوٰۃ کے تقریر سنتے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو کبھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، اس لیے زکوٰۃ خوب ادا کیجئے اور زکوٰۃ کی تلقین بھی کیجئے۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے، آپ صرف گہنا پہننے والا، زیور پہننے والا مت بنیے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے والا بھی بنیے۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کی رقم سے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں تو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ سے بھی مرد لوگ، آپ لوگ جتنے ماسٹر لوگ ہیں، چاہے جو EPF کیا کیا اکاؤنٹ ہے، LIC کیے ہیں، ارے جتنا پیسہ ہے ایمانداری سے اگر مسلمان زکوٰۃ نکال دینا تو پھر کسی کو مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ نہیں نہ پڑے گی۔ تو سماج میں عزت سب کو چاہیے۔ کتنے لوگوں کو عزت چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ سب کو عزت چاہیے نا؟ تو قرآن نے راہ دکھا دی ہے نا، اوتوا العلم درجات، علم حاصل کرو خدا بھی تمہیں کو بڑھا دے گا۔ سرکار کا ساتھی آسمان سے کون بن کر آیا؟ قرآن بن کر آیا نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور ہم لوگوں نے ساتھی کس کو بنا لیا؟ موبائل فون کو۔ ایسا نشہ ہے تو اس ساتھی کا مس یوز مت کیجیے، اس ساتھی کا استعمال صحیح کیجئے یا اس سے رشتہ توڑ لیجئے۔ کتاب کو اپنا ساتھی بنائیے۔ اور اس وقت ملک میں ہماری حفاظت کے لیے اچھے ایجوکیشن پوائنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ عالم بھی ہے، ڈاکٹر، انجینئر بھی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت مسلمانوں کے لیے IPS افسران کی ہے۔ UPSC اور BPSC بچے پاس کریں، پولیس میں بھرتی ہوں، آرمی میں بھرتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ گوشت کھا کر سوئیے مت، فجر کی نماز پڑھ کر فیلڈ میں دوڑیے۔ غیروں کے یہاں پورا خاندان دوڑ رہا ہے، ہمارے یہاں تو ایک نوجوان بھی نہیں دوڑ رہا ہے۔ جو قوم رات کو خوب کھائے گی اور صبح کو 10 بجے تک سوئے گی، پھر اس کی زندگی میں سویرا ہونے والا نہیں ہے۔ سویرا اسی کے لیے ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا اور فجر سے پہلے بیدار ہوگا۔ انشاءاللہ نماز بھی ادا ہوگی اور زندگی بھی بیدار ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عمل ہوگا۔ ارے کریں گے عمل، تحریک چلائیے اور اسلام کو آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں وفا کی ملاقات ہوگی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔